السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرز اینڈ سسٹرز۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کے جس کونے میں بھی پیدا ہوں تو ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں، چاہے ہم کسی مسلم کنٹری میں پیدا ہوں، چاہے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں پیدا ہوں، ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اب ہم جس فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ فیملی مسلم ہے تو ہمیں وہ مسلم کے طریقے ہی سکھائے گی۔ اب اگر ہم کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی کرسچینٹی ہی سکھائیں گے ہمیں۔ تو ہم جس مذہب کے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوں گے تو وہ ہمیں ویسا ہی کچھ سکھائیں گے جیسے وہ خود ہوں گے۔ پھر جب ہم وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں، گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے فرینڈ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ لائف کے ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم میں سے بہت سے لوگ کیوریس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہم اس لائف میں کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتے ہیں۔ ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا کی بناوٹ، اس دنیا میں ہمارا مقصد آنے کا، یہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے۔ اب اگر یہ سوچنے والا کرسچن ہے یا کوئی کیتھلک ہے یا کوئی غیر مذہب ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق وہ اس پر عمل کرے گا، مطلب کہ وہ اس کو سوچنے کی آگے اس کی جستجو بڑھتی جاتی ہے، تو وہ اپنے سائنسی لحاظ سے سوچتا ہے کہ چاند بنا، یہ سب کچھ اس طرح کے بنا، تو وہ اس لحاظ سے سوچتا ہے اس چیز کو۔ اب لکیلی اگر یہ سوچنے والا کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ آلریڈی جانتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور یہ سب کچھ ہمیں کیوں دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں سوچنے والا ایک مسلمان ہے تو وہ اس کو آلریڈی یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی ہے ہمیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی زندگی کی، اپنی پریکٹیکل لائف سے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ہی سیکھ کے سب کچھ آئے ہیں، نہیں، تو پھر ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ گزار چکے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کو زیادہ دنیا کے کاموں میں صرف کیا ہے اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے، ابھی تک اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ اور آپ کو یہ چیز نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس سے ملنے کا، اس کے پیغمبروں کا اور حشر کا یقین رکھو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز پابندی سے پڑھو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، احسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بات کا زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں اس کی علامات بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو واپس لاؤ۔ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز، جس طرح ہم اپنی اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اسلام کو سیکھنا چاہیے اور اس اسلام کو آگے پھیلانا چاہیے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کے رہ جائیں اور اس دنیا کو اچھا بنانے میں لگے رہیں۔ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہت اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا نام ہے تیمور احمد۔ اللہ حافظ۔